يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أسكنت غيرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہا جبرائیل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، کہا جبرائیل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندو. یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، آج کی اس روح پرور تقریب میں جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت عظمیٰ حاصل کر رہا ہوں وہ نہایت ہی افضل و اعلیٰ ہے، جو فضائل مکہ مکرمہ کے عنوان سے موسوم ہے. مکہ کی وادی اقدس جلالت و عظمت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اپنی نرالی اور امتیازی شان میں دنیا جہاں کی آبادیوں، شہروں اور قصبوں کی بادشاہ اور ان کی تخلیق کا موجب ہے. اس لیے اس کا لقب ام القریٰ ہے. اس کی تعریف سے قرآن مجید، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ عالم کے اوراق مزین ہیں. اس مکرم و محترم شہر کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 50 مقامات پر کیا گیا ہے، جو اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے. جتنی آیت اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی شان میں نازل فرمائی ہیں، اتنی آیتیں قرآن کسی بھی شہر کی تعریف میں نازل نہیں ہوئی. یہی ایسا مقدس شہر ہے جس کی قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اٹھائی، اور اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں اسی چیز کی قسمیں اٹھاتے ہیں جو تمام چیزوں سے افضل ہو. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. دوسری جگہ ارشاد ہے، قسم ہے اس امن والے شہر کی. اس شہر کا جاہ و جلال، عظمت در حقیقت اس صدا مکان کی مرہون منت ہے، جس کی صداقت اور حقانیت پر 4000 برس کے آوازات اور انقلابات بھی کوئی دفع نہیں لگا سکے. چند پتھروں سے بنی ہوئی دیوار جو کروڑوں انسانوں کا قبلہ ہے، جو نہ صرف زندگی میں قبلہ ہے بلکہ مر جانے کے بعد مرنے والے کے چہرے کا رخ بھی اس کی سمت کیا جاتا ہے. خدا تعالیٰ کے جلال اور قدوسیت نے تمام عالم میں صرف اس کی چھت کو اپنا نشیمن قرار دیا. یہ نگری رب کریم کی نعمت بے کرام پر جس قدر ناز کریں یہ کم ہے کہ اس کے آغوش میں رحمت کائنات، فخر موجودات، مولا کل، ختم الرسل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس سے جہاں رنگوبو میں جلوائے افروز ہوئے. پھر اس کی محبت حضور پر نور شہنشاہ نبوت کے رگ و ریشہ میں ایسی سرایت کر گئی کہ جب سخت ترین حالات کے پیش نظر اللہ جل جلالہ نے وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو توحید خدا بندی اور تبلیغ اسلام کا مرکز بنانے کا حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی حلف خاموشی اور سناٹا تھا. اس مقدر شہر سے رخصت ہوتے وقت حسرت بھری نگاہوں سے اس کے در و دیوار، حج و شہر کو دیکھ کر درد دل سے ارشاد فرمایا، اے مکہ
انبیاء، صدیقین، فقہاء، اتقیاء، صلحاء، عبادت گزار مرد اور عورتیں اٹھیں گے. یہ لوگ خوش و خرم ہوں گے، عذاب سے بے خوف و خطر ہوں گے. اسی مقدس شہر میں ہر روز جنت سے ہوا کے جھونکے اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں. سامعین محترم، مکہ مکرمہ کی عظمت و فضیلت اس وقت سے ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس مبارک شہر میں اتارا گیا. اسی وقت سے اس کی بزرگی اور عزت دوبارہ ہو گئی. اس کے بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج ادا کرنے کے لیے شہر میں آنا شروع ہو گئے. اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر انبیاء اور دوسرے لوگ حج ادا کرنے کے لیے شہر میں آئے. حج کے دنوں میں یہ روح پرور منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف رنگ و نسل، زبان اور ملکوں کے لوگ فوج در فوج دنیا کے چاروں اطراف سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے دیوانہ وار چلے جاتے ہیں. شہر کے گلی کوچوں میں ہر طرف ہر جانب زائرین کی آمد کے وقت دعا اور تکبیر و تحلیل کی ایمان افروز صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں. ہر آدمی دنیا کی زیب و زینت کا لباس اتار کر احرام کا سادہ سا لباس پہنے طواف اور سعی کرنے ہر میں شریک کی طرف پروانہ وار بڑھ رہا ہوتا ہے. اور وہ زمین کے تمام شہروں پر مکہ معظمہ کی فضیلت کی یہ ایک ایسی روشن دلیل ہے جس کی نظیر دنیا پر نہیں ملتی. زمانہ گواہ ہے کہ اس حال میں اس قدر لاتعداد مخلوق دنیا میں مکہ معظمہ کے سوا کہیں بھی جمع نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ قیامت تک ہر سال اسی جوش زدہ اور ولولہ کے ساتھ پر زندان توحید یہاں آتے رہیں گے، کیونکہ یہ معزز شہر نزول قرآن مجید اور ظہور اسلام کا مقدس مرکز ہے. اسی مقدس شہر کے قبرستان جنت المعلیٰ سے قیامت کے دن 70,000 انسان اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ان میں سے ہر ایک 70,000 لوگوں کی سفارش کرے گا. ان کے چہرے چودنی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو جو لوگ بے بس ہو کر مکہ المکرمہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی عبادت سے کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. حتیم کے اندر میزان کعبہ کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ ماجدہ سیدہ حاجرہ کی قبریں ہیں. اسی طرح چاہے زمزم مقام ابراہیم کے درمیان سیدنا حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قبریں ہیں. اتنی کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں دنیا بھر کے کسی خطہ میں موجود نہیں. یہ اعزاز اور عظمت بھی شہر قبا مکہ المکرمہ کو حاصل ہے. اسی وجہ شاعر نے کیا خوب کہا، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرہ ذرہ کو سر پر اٹھاتی ہیں. یہی منبع نور حق کی دریا بار موج ہوگا، یہی منبع نور حق کی دریا بار موج ہوگا. یہ مرکز ہے یہی حکومت وسطیٰ کی فوج ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.